اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے فلسطین کی نیبرنگ ٹیریٹریز میں اٹیکس ہو رہے ہیں اور جس کا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کی طرف اٹیک ہے، لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو لے کے آنسریبل کوئی بھی نہیں ہو پا رہا۔ پچھلے ایک سال میں $12 ارب کے ہتھیار امریکہ سے اسرائیل نے خریدے ہیں۔ صرف پچھلے ہفتے میں $8.7 ارب کی اضافی امداد لی ہے، اور امریکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اپنے حق دفاع کے حوالے سے کر رہا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کچھ بھی کہے، چاہے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری کتنا بھی احتجاج کریں، ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نیتن یاہو کا اپنا سیاسی مستقبل اس جنگ کی وجہ سے زندہ ہے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ مورلی کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں، ان کے کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی اپنی عوام ان کے کتنے خلاف ہے، لیکن اس جنگ کے نیریٹو کی وجہ سے ان کی بقا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جلال الفرا صاحب مجھے جوائن کریں، مڈل ایسٹ پہ ایکسپرٹ ہیں۔ محمد عادل صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے، افتخار فردوس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جلال صاحب کے بارے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہم کتنے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی کے 177 افراد اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ ایک ایسا صحافی جس کے اپنے رشتہ دار مارے جا چکے ہیں، وہ پھر بھی ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ کے بات کرے، پہلی بات تو داد دینی چاہیے۔ اور ایسے بہت سارے جرنلسٹ بھائی ہیں ہمارے جن کی اپنی فیملی شہید ہوئی ہے، تو you get speechless, but we have to talk about this۔ جلال صاحب میں آپ سے شروع کروں گی۔ پہلی بات تو آپ کی بہادری کو سلام کہ اتنا زیادہ پین دیکھا آپ نے ذاتی طور پہ، پھر بھی آپ آتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ممالک نے یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں پیش کیں، وہ ویٹو ہو چکی ہیں۔ بڑے بہادری سے اسرائیل امریکہ سے ہتھیار خریدتا ہے، یہ سلسلہ رک کیوں نہیں پا رہا؟ کون ہے جو شٹ اپ کال دے سکتا ہے اسرائیل کو؟ جی بہت شکریہ محترمہ۔ آپ کا جو سوال ہے کون اسرائیل کو شٹ اپ کر سکتا ہے، ایک ہی واحد طاقت ہے، وہ ہے امریکہ، اور وہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو یہ جنگ کب کے رک جاتا ہے، یعنی اتنا سال پورا نہ ہوتا، اتنا ہمارے جنوسائیڈ نہ ہوتا، اتنا قتل عام نہ ہوتا، اتنا شہادت نہ ہوتی، اتنی تباہی نہ ہوتی، اتنا بھوک، اتنا پیاس، اتنا تباہی نہ ہوتی اگر امریکہ چاہے تو۔ آپ کو پتا ہے، آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہے، جہاں بھی جب بھی فلسطین کے حق میں یا جنگ بندی کی فیور میں کوئی قرارداد منظور ہوتا تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسرائیل اور امریکہ کو الگ الگ نظر سے دیکھیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہے۔ ہم جو فلسطینی ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو پیدا کرنے والے جو ان کی ماں ہے وہ برطانیہ، اور جس کو بالا اس کا باپ امریکہ ہے۔ امریکہ نہ ماضی میں، نہ اس وقت، نہ مستقبل میں کبھی بھی وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں گا، آپ کے ناظرین کو، جو بھی اسرائیل کر رہا ہے، جو بھی جرائم کر رہے ہیں، چاہے وہ اس وقت غزہ میں، چاہے وہ لبنان میں، چاہے وہ یمن میں، تو یہ سب امریکہ کی منظوری سے ہے۔ یعنی امریکہ کی جی طرف جلال صاحب ایک اور سوال اور لیجئے گا، پھر مجھے اب اپنے باقی مہمانوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ وار جب ہم شروع میں ڈیبیٹ کرتے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ ریجنل نہیں ہوگی، لیکن اب یمن میں، شام میں اور لبنان کے علاقوں میں حزب اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ ریجنل وار بننے جا رہی ہے؟ اور یہ بھی کہ کیا اسرائیل کی مختلف حزب اللہ کے لیڈرز کو یک کے بعد دیگرے ٹارگیٹڈ نشانہ بنا کے یہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ثابت ہوا ہے؟ پچھلے 1970 سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک کبھی رکی تو نہیں، پھر لڑائی کبھی رکی تو نہیں ہے، چاہے کس بھی لیڈر کو مار دیا ہو۔ دیکھیے، ہم جس خدشات کا اظہار کرتے تھے، جو ہم نے پیشگوئی کی ہے جنگ کی شروعات میں 7 اکتوبر سے لے کر آج تک، بدقسمتی سے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے یہی کہا کہ ریجن کے اندر یہ جنگ پھیلے گا، اور یہ آپ کا سامنے۔ اب دیکھیے، ہم شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا،
ہم نے تو ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں، ہم یہ بات کرتے رہے کہ غزہ کے مسلمان مارے جا رہے غزہ کے مسلمان. اب بالکل ماحول چینج ہو گیا، اب غزہ کا مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں، اب لبنان کے مسلمان اور کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں، مسلمان سنہ شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں. یعنی اسرائیل پاگل ہو چکا ہے. اسرائیل لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کو اس طرح گرین سگنل ملا ہے امریکہ کی طرف سے اور مغربی طاقتوں سے. جی بالکل. اب جلال صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. اور اگر ایک ہفتے پہلے اضافی امداد 8.7 ارب ڈالر کی ملی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اسرائیل جواب دہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں استعمال کرے گا. محمد عادل صاحب، 1992 میں عباس المساوی کو مارا گیا، 2008 میں CIA اور موساد نے مل کے حزب اللہ کے لیڈرز کو مارا. ریسنٹلی 1000 سے زائد ایکٹیو فائٹرز شہید ہوئے حزب اللہ کے، اور 7000 ان کے افراد زخمی ہوئے. 41,000 افراد ابھی تک شہید ہوئے، مارے جا چکے ہیں. غزہ میں 90,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں. لبنان کی سرحد بند کر دی ہے، وہاں پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ ہاؤ ڈو وی ریڈ اینڈ ایبزارب دیز فیکٹس؟ دیکھیں، اسرائیل جو ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے اور اس کی اسٹیٹ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. اب نہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے، نہ UN کی کوئی حیثیت ہے، نہ جو عرب تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت ہے. کتنی درجنوں قراردادیں آئیں اور وہ ردی کا ٹوکرا بن گئی ہیں. جو صورتحال ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا دریائے نیل سے فرات تک کا، وہ اس پہ لگتا ہے جیسے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو حسین جو ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو یا حسن نصر اللہ کی شہادت ہو، یہ سارے ایران جو ہے وہ سپورٹڈ لیڈر تھے. اور اب جتنا بھی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے ریجن میں، لگتا ہے ایسے جیسے ایران کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ سمجھداری جو ہے وہ ایران کی طرف سے اگر نہ دکھائی گئی اور وہ اس جنگ میں ٹریپ ہو گیا تو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں یہ پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے، کیونکہ امریکن فورسز آلریڈی اس خطے میں موجود ہیں. اور اگر ایران اسرائیل جنگ چھڑ گئی، جو امریکہ کی خواہش ہے، اور یہ جو نیا صدارتی الیکشن آ رہا ہے، اس میں ٹرمپ کے آنے سے اگر کسی کا خیال ہے کہ شاید پالیسی تبدیل ہو جائے، یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. جب 2017 میں عرب اور امریکہ کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر، وہ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت صرف ایک ایجنڈا تھا، وہ تھا ایران، اور جس کی وجہ سے انہوں نے سعودی عرب کو سپورٹ کی تھی اور ایک فورس، عالمی فورس بنائی گئی تھی جس کے سربراہ راحیل شریف کو بنایا گیا تھا. اس کانفرنس کے اندر میاں نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے، جو ان کا آخری دورہ تھا، صرف اس وجہ سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ ایران کے خلاف وہ تقریر نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو اسٹیٹ پروٹوکول بھی اس طرح سے نہیں دیا گیا تھا جیسے روایت ہے سعودی عرب پاکستانی حکمرانوں کو دیتا تھا. تو یہ ٹوٹل جتنی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ایران کی طرف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر. اسماعیل ہانیہ کو جب شہید کیا گیا ایران میں، اس کے بعد بھی ایران نے اعلان جنگ نہیں کیا. اس سے پہلے ہم نے پچھلے سال 100 میزائلز تو دیکھے ایران نے حملہ کیا کچھ ایریا میں اسرائیل میں، لیکن وہ اس کی کنٹینیوٹی نہیں تھی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران آنے والے وقت میں پرووک ہو سکتا ہے اسماعیل ہانیہ والے انسیڈنٹ کے بعد، اور باقی لیڈرشپ کی بھی اساسینیشن دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس پروگرام میں آنے سے پہلے جو امریکن آفیشلز نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو کئی اخباروں کی زینت بھی بنی ہے ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے، اس میں تو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ ایران نے تیاری مکمل کر لی ہے اٹیک کرنے کی. لیکن جو ایرانین آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ری ایکشن نہ دکھانا جو ہے ہماری وزڈم کی جو ہے وہ نشانی ہے. یعنی ہمیں اس میں جو ہے ایک مصلحت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہم اس جنگ کو، اسرائیل کو فردر جو ہے ایکسپینشن کا موقع جو ہے بنا دیں. بطول اگر تو یہ جنگ آپ تو اس کو ریجنل طور پر جو ہے دیکھ رہی ہیں، جو مارکر اس ٹائم پر نظر آ رہے ہیں وہ ایک فل سکیل جو ہے مڈل ایسٹ سے باہر بھی ایک گلوبل سیناریو میں جو ہے وہ بنے گی. بطور پاکستانی اگر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ ایک فل سکیل جو ہے وار شروع ہو جاتی ہے،
मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी जो है इसका एक हिस्सा जो है वो जी बना दिया जाएगा।